الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2137 2137۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ تعالیٰ کے ہاں 4 کلمات وہ بڑے ہی پسندیدہ ہیں۔ وہ کیا کلمات ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کا مطلب ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، والحمد للہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ ایک وظیفہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ احب الکلام، کہ کتنا بھی کلام ہو، کتنی بھی باتیں ہوں، بہترین اور پسندیدہ باتیں، بہترین ذکر اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یضرک بأیہن بدأت، کوئی بھی اس میں سے آگا پیچھا بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، جس بھی کلمے سے آپ شروع کر دیں کوئی بات نہیں۔ تو یہ کلمہ یاد کر لینا چاہیے، یہ وظیفہ یاد کر لینا چاہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 233 نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، والحمد للہ تملأ المیزان، اور الحمد للہ کہنے سے میزان کا پلڑا بھر جاتا ہے، وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، سبحان اللہ اور الحمد للہ دونوں مل کر یا دونوں میں سے ایک بھی، اس سے زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا بھر جاتا ہے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر ایک روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کلمات کہے، ان سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہنے سے گناہ ایسے بندے سے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2695 2695۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لأن اقول، میں یہ کلمات کہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات میں کہوں مجھے اتنا پسند ہے، احب الی مما طلعت علیہ الشمس، جس چیز کے اوپر سورج طلوع ہوا ہے ہر چیز سے بڑھ کر یہ کلمات مجھے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ سورج کس چیز کے اوپر طلوع ہوتا ہے؟ ساری دنیا کے اوپر طلوع ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر ہر قسم کے خزانے موجود ہیں، سونے کے خزانے ہیں، چاندی کے خزانے ہیں، لوگوں کے پاس محلات ہیں، باغات ہیں، کیا کچھ ہے، ہر قسم کی دولت دنیا کے اندر کیا کچھ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز سے بہتر اور پسندیدہ مجھے یہ کلمات ہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 3462، اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ حسن درجے کی حدیث کا مطلب یہ بھی قابل قبول، قابل حجت اور قابل عمل حدیث ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، جس رات اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمانوں کی سیر کروائی تو میری حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دینا، اور ساتھ ان کو یہ کہہ دینا کہ ان الجنت طیبۃ التربۃ،
کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، عذبۃ الماء، اس کا پانی بہت میٹھا ہے، وانھا کیعان، اور وہ کھلا میدان ہے، وان غراسھا، اس میں درخت کیسے لگتے جائیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ معراج کی رات کا تحفہ بھی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہماری امت پہ سلام بھی بھیجا، اور نبی علیہ السلام کو یہ وظیفہ بھی کہا کہ امت کو کہہ دیں کہ یہ کلمات کہتے جائیں گے تو جنت میں ان کے لیے درخت لگتے جائیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صحیح الجامع کے اندر ایک روایت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ کوئی چیز بو رہے تھے، زمین کے اندر کوئی چیز اس کو بو رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی چیز، کوئی درخت، کوئی چیز لگا رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الا ادلک علی غراس هو خیر من ھذا، اس سے بہتر میں کو تجھے کھیتی باڑی ایسی نہ بتاؤں کہ جو تم یہاں بوتے ہو، اس سے ایک بہت اچھی چیز آپ کو بتا دوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تقول سبحان اللہ، وہی کلمات جو ہم پچھلی احادیث کے اندر پڑھتے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سبحان اللہ کہہ دو، الحمد للہ کہہ دو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، واللہ اکبر کہہ دو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ کلمات کہو گے، یغرس لک بکل کلمۃ منہا شجرۃ فی الجنہ، اس کے ہر کلمے کے ساتھ جنت میں تمہارے لیے ایک درخت لگتا جائے گا۔ تم سبحان اللہ کہو گے، ایک درخت لگ گیا، الحمدللہ کہو گے، ایک درخت اور لگ گیا، لا الہ الا اللہ کہو گے، ایک درخت اور لگ گیا، اللہ اکبر کہو گے، ایک درخت اور لگ گیا۔ تو یہ کتنا آسان ہے۔ ہم سارا دن کس کس باتوں میں گزار دیتے ہیں، کسی کو کوئی گانے کا بول پسند ہے وہ کہتا رہتا ہے، کسی کو کوئی قوالی کا بول پسند ہے وہ کہتا رہتا ہے، کسی بندے کو کوئی فلم کا ڈائلاگ پسند ہے وہ اسے دہراتا رہتا ہے۔ تو ان کی بجائے ایسی بات، ایسا وظیفہ جو کہ نبی علیہ السلام کو بڑا ہی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے، اور وہ کتنے آسان کلمات ہیں، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ تو کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے شب و روز کے اندر اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، آتے جاتے یہ کلمات کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔